السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے رمضان المبارک کی تیاری۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر تمام لوگوں کی جانب ارسال کیا۔ میں فرحت بخش نعمتوں پر اسی کی حمد بجا لاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ اپنے مومن بندوں کو قیامت بپا ہونے پر تحفظ اور نجات فراہم فرمائے گا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام متقی صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حق کا ڈرو، اور تمہیں موت آئے تو صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ اے اللہ کے بندو، بہت جلد رمضان کا خوبصورت مہینہ اپنے دامن میں رحمتوں، مغفرتوں اور جہنم سے آزادی کے پروانے کے لیے ہمارے درمیان جلوہ گر ہونے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں رحمتیں اور برکتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ اس ماہ مقدس کا ہر لمحہ، ہر پل، ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ اے کاش ہم سارے روزے ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ رکھنے اور خشوع و خضوع کے ساتھ فرض نمازیں، نوافل و پوری نماز تراویح ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تلاوت قرآن کریم کا خوب جذبہ نصیب ہو جائے۔ اے اللہ کے بندو، رمضان المبارک کا مہینہ قدر و قیمت اور شرف و منزلت کے اعتبار سے تمام مہینوں میں ممتاز اور نمایاں ہے۔ اس مہینے کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کو مہینوں کا سردار کہا گیا ہے۔ یہ مہینہ قرآنی مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اسی مہینے کے آخری عشرے میں شب قدر بھی ہے۔ اس مہینے کی عظمت و اہمیت اور قدرت و منزلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینہ کا 2 ماہ قبل ہی سے شدت سے انتظار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے ہی اس کا اہتمام اور اس کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ حدیث میں کمر کس لینے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اور تقریباً شعبان کے زیادہ تر دنوں میں روزے ہی سے رہتے تھے۔ تلاوت و تسبیح اور نفلی نمازوں کا خوب اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور یہ سب کچھ استقبال رمضان کے اہتمام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دلوں میں رمضان اور اس کے روزے کی قدر و قیمت بٹھانے کے لیے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے موضوع پر ایک بلیغ اور جامع خطبہ دیا، جس کا لفظ حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ یہ خطبہ کیا ہے؟ رمضان کا منشور اور پیغام ہے ایمان والوں کے لیے، اور یہ امت کے لیے ایک خصوصی استقبالیہ خطبہ ہے۔ چنانچہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں ایک خصوصی خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ایک عظیم مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ میں روزے رکھنا فرض قرار دیا ہے، اور اس کی راتوں میں نماز تراویح کی صورت میں قیام کو نفلی عبادت قرار دیا ہے۔ جو خوش نصیب اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی نفلی عبادت انجام دے گا تو اسے دوسرے مہینوں کے اسی طرح کے فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور جو کوئی اس مہینے میں فرض عبادت ادا کرے گا تو اسے دوسرے مہینوں میں اسی طرح کے 70 فرض کے برابر اجر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ دوسروں سے ہمدردی اور ان کے دکھ درد کے ازالے کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی کو روزہ افطار کرائے گا تو یہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا،
اور اس کے سبب اس کی گردن جہنم سے آزاد ہوگی، اور روزے دار کے اجر میں کسی قسم کی کمی کیے بغیر اسے اس کے برابر اجر دیا جائے گا۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی اتنی توفیق نہیں رکھتا کہ روزے دار کا روزہ افطار کرائے، تو کیا ایسے لوگ افطار کے اجر سے محروم رہیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اجر اسے بھی ملے گا جو دودھ کے ایک گھونٹ سے یا ایک کھجور سے یا پانی پلا کر ہی کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، اور جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن میرے کوثر سے ایسا جام پلائے گا کہ پھر وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہیں ہوگا۔ اے اللہ کے بندو، خالق کائنات کی جانب سے بندوں کے نام اس ماہ یہ تنبیہ آ جاتی ہے کہ اے بھلائی اور خیر کے طالب آگے بڑھ، اور اے برائی اور بدعملی کے شائق رک جا۔ شیاطین کے نام بھی ایک مہینے کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا جاتا ہے، جنت سجا دی جاتی ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں کے حق میں یہ فرمایا کہ جو رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، رمضان کی اہمیت کی یاد دہانی کے بعد دوسرا ضروری کام استقبال رمضان کا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کے قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ جس شخص نے اس مہینے میں کوئی نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے دوسرے دنوں میں کوئی فرض ادا کیا، یعنی اسے ایسا اجر ملے گا جیسا کہ دوسرے دنوں میں فرض ادا کرنے پر ملتا ہے، اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا تو وہ ایسا ہے جیسے دوسرے مہینوں میں اس نے 70 فرض ادا کیے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس نے رمضان کے زمانے میں اپنے غلام یا ملازم سے ہلکی خدمت لی، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اس کو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرجہ بالا خطبہ رمضان سے قبل ارشاد فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کی آمد سے قبل اس کے فضائل کی جانب اہل توحید کا متوجہ کرنا ایک مسنون عمل ہے۔ آپ کی اس سنت کی پیروی کرتے ہوئے مسلمانوں کے ذمہ داروں کو بھی استقبال رمضان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی لیے عام دینی اجتماعات میں بھی رمضان کی اہمیت اور اس سے استفادے کے طریقوں پر اظہار خیال کیا جا سکتا ہے۔ بحیثیت مجموعی مسلمانوں کے تمام اجتماعی اداروں میں رمضان کی آمد سے قبل ایسا ماحول پیدا کیا جانا چاہیے جس میں اس ماہ کی برکات سے استفادہ آسان ہو جائے۔ حدیث میں ترغیب دلائی گئی ہے کہ اس ماہ میں غلاموں سے یا ملازموں سے ہلکی خدمت لی جائے، اس نیکی کا اجر بڑا عظیم ہے، یعنی مغفرت اور دوزخ سے رہائی۔ اس ہدایت کی اسپرٹ کے پیش نظر اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ملازموں اور زیر دست افراد سے رمضان میں ہلکی خدمت لیں، ان کی اجر میں کمی کیے بغیر۔ اس اچھے رویے کے عوض میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی توقع رکھنی چاہیے۔ استقبال رمضان کی مختلف سرگرمیوں کے ذریعے پورے مسلم معاشرے میں ایسی فضا پیدا کی جا سکتی ہے جو نیکیوں کے لیے سازگار ہو اور جس میں برائیاں مٹنے لگیں۔ رمضان سے قبل جو تیاری درکار ہے اس کا اہم جز منصوبہ بندی ہے۔ رمضان المبارک کی آمد سے قبل ایک طالب صادق کو اس ماہ کے لیے منصوبہ بنانا چاہیے تاکہ وہ اس کی برکات سے پورا فائدہ اٹھا سکے۔ اس منصوبہ بندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ عمل کے لیے صحت، قوت، مواقع اور توفیق عطا کرے۔ منصوبے کا بنیادی جز پورے ماہ کے روزے رکھنے کا پختہ ارادہ ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے کام جن کے لیے منصوبہ بندی درکار ہے وہ یہ ہیں: تلاوت قرآن مجید اور قرآن حکیم پر تدبر کرنا، تراویح اور قیام اللیل کرنا، اجتماعی مطالعہ قرآن کی مجالس میں شرکت، نفل نمازیں اور اذکار، شب قدر میں قیام، اگر ممکن ہو سکے تو اعتکاف کا اہتمام کرنا، فرض اور نفل
خرچ کرنا، روزہ کھلوانے کا اہتمام کرنا بشرطِ استطاعت، روزے داروں کو کھانا کھلانا، وقت پر صدقہ فطر کی ادائیگی، بندگان خدا کو دعوت الی القرآن یعنی قرآن کی طرف دعوت دینا، منصوبہ بندی میں یہ طے کرنا شامل ہے کہ مندرجہ بالا کاموں کو کس طرح، کس وقت اور رمضان کے کن کن دنوں میں انجام دیا جائے گا۔ اس منصوبے پر عمل کے لیے ضروری ہے کہ ممکن ہو تو اس مہینے میں معاشی مصروفیات کو کسی قدر کم کیا جائے تاکہ عبادت اور تلاوت قرآن کے لیے وقت مل سکے اور آرام کا اتنا موقع مل جائے کہ رات کے قیام میں طبیعت کا نشاط اور تازگی برقرار رہے۔ اسی طرح غیر ضروری سفر سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ منصوبہ بندی کی کامیابی کے لیے وقت کا موضوع استعمال ضروری ہے۔ عموماً عید سے قبل کے چند دن لوگ خریداری میں گزارتے ہیں اور ان کی توانائی اور وقت کا خاصا حصہ بازار کی دوڑ دھوپ کی نظر ہو جاتا ہے۔ غالباً اچھی منصوبہ بندی یہ ہوگی کہ ضروری خرید و فروخت رمضان سے قبل ہی کر لی جائے تاکہ رمضان کے قیمتی اوقات سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ تجربات سے سیکھ کر اچھی منصوبہ بندی میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نیک کاموں کی انجام دہی کا منصوبہ اسی وقت کامیاب اور مفید ہو سکتا ہے جب انسان کی نیت صحیح ہو، اس کے دل میں اخلاص ہو اور رزق کو کمانے میں حلال کا خیال رکھا جائے اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرے اور لغویات سے اجتناب کرتا رہے۔ اللہ کے بندوں، کسی اہم کام کے سلسلے میں صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ اس کا وقت آنے پر اسے انجام دے دیا جائے، بلکہ دو اور امور کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ کام سے قبل اس کی تیاری اور دوسرا کام کی تکمیل کے بعد اس کے اثرات و نتائج کو محفوظ رکھنے کی کوشش۔ تیاری اور ثمرات سے استفادے کے اہتمام کی ضرورت جہاں ان کاموں میں ہے جو ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے کیے جاتے ہیں، وہیں ان کاموں میں بھی ہے جن کا تعلق دینی فرائض کی ادائیگی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر جو فرائض عائد کیے ہیں ان میں رمضان کے روزے بھی شامل ہیں، چنانچہ رمضان کی آمد سے قبل رمضان سے استفادے کے لیے شعوری تیاری یعنی اپنے ذہن کو تیار کر لیجئے۔ اہل ایمان کی دینی حس کا تقاضا بھی ہے۔ اے اللہ کے بندو، رمضان کے متعلق حدیث کے مضمون کو بغور پڑھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں کیے جانے والے مختلف اعمال حسنہ کے عوض مغفرت و بخشش اور جہنم سے چھٹکارا اور آزادی کا ذکر کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے اور گناہوں سے مغفرت و بخشش اور جہنم سے چھٹکارے کا کھلا اعلان ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ رمضان کا استقبال محبت اور خوش دلی سے کریں، رمضان کی جملہ عبادات آسن طریقے سے ادا کریں، روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، درود شریف، صدقہ و خیرات اور دیگر نیک اعمال بڑھ چڑھ کر کریں، ریاکاری، نمود و نمائش اور فحاشی و بے حیائی سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی مسلمان بھائی کو اذیت نہ دیں، قلب و نظر کی پاکیزگی کا خصوصی اہتمام کریں، رمضان کے تقدس و احترام کے پیش نظر بھرپور آمد رمضان کا استقبال کریں۔ عہد نبوی سے لے کر آج تک مسلمان رمضان کا استقبال اور اہتمام کرتے آ رہے ہیں اور یہ حدیث بھی اسی بات کا درس دیتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا چاند ہم دیکھتے تو قرآن مجید کی تلاوت میں کثرت اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں جلدی کرتے اور مسلم حکام حدود قائم کرتے اور بعض مجرموں کو آزاد کرتے اور تاجر حضرات لین دین کے معاملات مکمل کرتے اور قرض کی ادائیگی اور وصولی کرتے، رمضان سے پہلے فارغ ہو کر ذکر، فکر، عبادت اور اعتکاف میں مشغول ہو جاتے۔ اے اللہ کے بندو، اسلام کا مقصد بھی ایسے ہی بندوں کی تیاری ہے جو خواہشات، جذبات اور اعمال میں متوازن ہوں، جو خوب و خور، گفت و شنید، خندہ گریہ، جسم و روح اور دنیا و آخرت میں توازن قائم رکھتے ہوں۔ تمام بد اعمال لوگ، مثلاً رشوت لینے والے لوگ، انصاف فروش حکام، عیاش سرمایہ دار، لامذہب اساتذہ و طلباء اور گراں فروش تجار اس ماہ مقدس میں بھی اس توازن کو اپنے جذبات، اعمال اور حرکات سے درہم برہم کرتے ہوتے ہیں، جبکہ روزہ تو اس توازن کو برقرار رکھنے کا اہم ذریعہ ہے۔
جس طرح فوج کو جفاکش بنانے کے لیے ہر سال 1-2 ماہ کے لیے جنگلوں اور پہاڑوں میں رکھا جاتا ہے، جہاں سپاہی ہر روز میلوں پیدل چلتے اور کئی پہروں بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اسی طرح رمضان امت مسلمہ کے لیے بھی ہے۔ خود ہی غور فرمائیے کہ جو لوگ اپنی محبوب ترین چیزوں کو اس کی فطری محبت کے باوجود چھوڑ کر رب کریم کا قرب اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر روز کم از کم 12 گھنٹے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، 5 نمازوں کے علاوہ تراویح کی بھی پابندی کرتے ہیں، سحری کے بعد تک تلاوت قرآن مجید میں مشغول رہتے ہیں، تمام گناہوں سے بچتے ہیں، پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کے تصور میں ڈوبے رہتے ہیں، غرباء، مساکین، یتیموں اور ضرورت مندوں سے ہمدردی کرتے ہیں، اپنی کمائی کا خاصا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو تقدس اور توازن کی مطلوبہ منزل کو پہنچ سکتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی کے آنسو بہائیں اور غفلت و سستی کو چھوڑ کر عملی زندگی کو قرآن و سنت کے زیر سایہ گزارنے کا عزم مصمم کریں۔ رمضان کی نورانی ساعتوں، برکتوں، رحمتوں سے لبریز لمحات سے بھرپور فائدہ اور استفادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو ذکر حکیم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔